انتظار تو بے شک اسی لیے ہے کہ ہماری جو نسبت ہے وہ مولائے کائنات کے ساتھ، ان کی غلام، ہم ان کے غلام ہیں تو وہ ہمارے آقا ہیں۔ وہ اس پہ میں ابتدا میں یہ شعر پڑھ لوں گا جو آپ نے بات کی کہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ تو بہرحال مولائے کائنات کا آج چونکہ 21 رمضان المبارک ہے، اور ایسی ہستی کہ جب صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور کوئی شخص مانگنے کے لیے آیا تو مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور اس شخص نے آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی۔ تو سورہ مائدہ میں آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 55 ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک اللہ خود تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، تمہارا دوست ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی کہ مولا علی کے اس عمل کو اتنا پسند کیا گیا کہ اس انگوٹھی دینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ دینے کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی ایک سفر پہ حضور کی قیادت میں جا رہے تھے جنگ کے موقع پر، تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصیات کو فرمایا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ یہ اپنا کام، وہ جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے، یہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ یہ لوگ اپنا روزی کس طرح کماتے ہیں، کام کس طرح کرتے ہیں، تو اس دوران ان کو وہاں پہ تھوڑی سی نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو یہ ہستیاں وہاں پہ آرام فرما ہوئیں، انہوں نے وہاں پہ تھوڑی دیر سوئے، نیند کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ بے شک وہ حضور ہی تھے جنہوں نے آ کر ہمیں جگایا، اور انہوں نے حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا تراب، کہ اے مٹی کے باپ، اے مٹی کے باپ سن، بدبختوں میں سب سے بدبخت وہ شخص ہوگا جو تمہارے سر پہ وار کرے گا۔ اور آپ نے مولا علی کے سر مبارک کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ جو تمہارے سر پہ وار کرے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر بتر ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ جس علی کو نہ کوئی بدر میں شہید کر سکا، نہ خندق میں شہید کر سکا، نہ خیبر میں شہید کر سکا، نہ وہ صفین میں شہید ہوئے، نہ کسی اور جنگ میں شہید ہوئے، اس علی کو آخر نماز میں شہید کرنے کی اتنی کیا ضرورت آئی کہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جب صحابہ کرام حصار باندھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ علی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے گرد حصار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علی خود جو ہے وہ دوسروں کے گرد حصار ہے۔ تو اب چونکہ مولا علی کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شیر، تو آپ دیکھیں کہ عرب میں شیر کے تقریباً سینکڑوں القابات ہیں، یعنی درجنوں نہیں سینکڑوں، تو اس میں اسد جو ہے، اسد وہ ہے جو اپنی کھچاڑ میں بیٹھا ہو اور جو پھر نیت کر لے کہ میں نے شکار کرنا ہے، اس کو زرغام کہا جاتا ہے۔ جو تیاری کر کے اٹھے اور چہل قدمی کرے اس کو زیغم کہا جاتا ہے، اور جو شکار پہ اپنی نظر جمائے اور اس کو اپنی نظر سے ساکن کر دے اس کو غضنفر کہا جاتا ہے، اور جو شکار کو پھر حملہ کر کے دبوچ لے اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اور جو شکار کا سانس روک لے اور اس کو اپنی گرفت میں کر لے وہ عباس کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس شکار کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ مولا علی کے اوپر سامنے سے کبھی کوئی حملہ آور نہیں ہو سکا۔ اور آج تک میں نے جتنے بھی مولا علی کے پچھلے ایام میں فضائل بیان کیے تو میں ان کے علم کے حوالے سے بات کرتا رہا، میں آپ کو ان کی شجاعت کے حوالے سے بات کروں، میں نے کل تصوف کے حوالے سے بات کی، تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو سامنے سے کوئی حملہ آور ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی ہوا تو وہ اس دھرتی پہ رہا نہیں۔ اور علی کی محبت جو ہے، علی کی مودت جو ہے وہ برکت، یہ نہیں ہے کہ حضور نے کہا کہ برکت ہے اس میں، حضور نے فرمایا، حکم دیا کہ علی سے محبت کرنی ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ جس وقت مولا علی پہ تلوار چلی تو مولا علی کا جملہ کیا تھا کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سب سے پہلا، جس کو اقبال نے کہا مسلم اول شہ مردان علی، کے سب سے پہلا مسلم جو تھا
وہ جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس عہد کو آخری سجدے تک نبھایا اور ایک لمحے کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باہر نہیں نکلے. حالانکہ حضور نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم. اور سب سے زیادہ سازشیں اگر کسی ہستی کے خلاف ہوئی ہیں تو وہ مولائے کائنات ہیں. آپ سے زیادہ سازشیں کبھی کسی کے خلاف ہوئی نہیں، اور ان سے مودت اور محبت اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں مولا علی کھڑے ہوئے وہاں وہاں حق موجود تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور 1.25 لاکھ صحابہ کو وہاں پہ گواہ کیا. اور یہ آپ مولا علی کی جو شہادت ہے یہ ایک بڑی منفرد شہادت اس لیے بھی ہے کہ مولا علی نے اپنے جو قاتل تھا اس مسجد میں عبد الرحمن ابن ملجم موجود تھا جہاں پہ مولا علی فجر کے لیے تشریف لائے، تو مولا علی نے اس کو سحری کے لیے جو ہے شربت پیش کیا اور خود شربت نہیں پیا. یعنی یہ وہ کردار ہے کہ اپنے ان کو اندازہ تھا کہ یہ شخص کوئی مشکوک ہے، لیکن مولا علی نے ایک انسانیت کے ناطے کہ یہ بندہ یہاں پہ آرام کر رہا ہے تو میں اس کو شربت پیش کر دوں کہ شربت پیے. اور جس وقت طبیبوں نے کہا کہ اس وقت مولا علی کو جتنا دودھ پلایا جا سکتا ہے دودھ پلائیں، تو کوفے کے سارے بچے برتنوں میں دودھ لے کے مولائے کائنات کی طرف رواں دواں تھے. لیکن یہ وہ شخصیت شہید ہو رہی تھی اس دن کہ جس کو سرکار نے اپنی جان فرمایا تھا، جس کو سرکار نے سب سے اپنا قیمتی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کے نکاح میں عطا فرمائی. اور یہ وہ ہستی تھے کہ جن کے چچا امیر حمزہ بھی شہید، جن کے بیٹے بھی شہید، جن کے نواسے بھی شہید، جن کے بھانجے بھی شہید اور وہ خود بھی شہید. ان کا بیٹا سیدنا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کہلائے، شہیدوں کے سردار کہلائے. لیکن علی کا کردار ماں کی گود سے، بلکہ جب وہ کعبے میں ان کی ولادت ہوئی تو وہاں سے لے کر اور کوفے کے منبر تک، کوفے کے محراب تک مولا علی کا کردار جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ کردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکاس تھا. مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، کسیرا میسر نہ شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فواد صاحب، اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ مولا کائنات کو جب ضرب لگی تو وہ سجدے میں تھے. جی ہاں. تو ان کو محسوس نہیں ہوا. وہ ایک اور روایت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک خنجر ان کے پاؤں میں تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب میں سجدے میں جاؤں تو میرے پاؤں سے خنجر نکال لیا جائے. لیکن جب مولا علی کو ضرب لگی تو وہ اس وقت زخمی ہو گئے تھے لیکن سجدے کی ہی حالت میں رہے. اور اسی سجدے کو حضرت قبلہ چراغ گولڈہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا کہ وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ گیا تھا وقت فجر، سیدہ کا چین شاید اب اسی سجدے میں ہے. یعنی ایک سجدہ مولا علی نے ادا کیا تھا، دوسرا سجدہ رہتا تھا. اور ایک پنجابی کے شاعر نے پھر اس کو کوٹ کیا ہے کہ مزاج اس دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نواز وچے. تو وہ مولا علی کا جو سجدہ تھا وہ سجدہ ایک آفاقی سجدہ تھا. اور اس کے بعد جب مولا علی پہ حملہ ہوا اس کے بعد اسلام بہت زیادہ منتشر قسم کی سازشوں کا شکار ہوا، جو کہ آج تک اس کو ہم لوگ مسلمان قوم سنبھال نہیں سکی. یہودی اکثر جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک بینر اٹھایا ہوتا ہے The Khyber was your last chance، کہ وہ تمہارا آخری موقع تھا جب تم نے ہمیں پچھاڑا تھا. یعنی وہ مولا علی نے یہودیوں کا کلا کما کر دیا تھا وہاں پہ، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو. اس کے بعد انہوں نے خود کو یونائٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا متحد کیا ہے کہ انہوں نے ہزاروں سال کا حساب کیا کہ ہم نے کس سازش کے تحت اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے. صحیح. تو یہ سیرا مولا علی کو جاتا ہے. جی سبحان اللہ، سبحان